یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 تا 86 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکین کو پائیں گے، اور آپ سب سے زیادہ نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب سنتے ہیں اس کو جو نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں ابلتی ہیں آنسوں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ یقین نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمیں حق کے ساتھ پہنچ چکی، اور توقع رکھیں اس کی کہ وہ داخل کرے گا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت تھی۔ یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھنا کھلی بات ہے، واضح بات ہے۔
اور چونکہ ہر معاملے میں قرآن مجید عدل اور انصاف کا خیال رکھتا ہے، اس لیے یہود و نصارہ میں سب کو اس بات میں شامل نہیں کیا گیا کہ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن میں یہ خوبی تھی کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا تھا، اگرچہ وہ یہود میں بہت کم تھے۔ ان کے مقابلے میں نصارہ میں ایسے لوگ زیادہ تھے جو مسلمانوں کے قریب تھے اور مسلمانوں کے دین اور مسلمانوں کے رسول اور کتاب پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک خاص جماعت تھی جس کی مدح اور تعریف ان آیات کے اندر کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ مودت، دوستی اور خدا پرستی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت تو نہیں فرمائی گئی، لیکن وہ خاص لوگ تھے۔ یہاں یہ فرمایا گیا ان آیات میں کہ یہود اور مشرکین کو آپ مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں زیادہ سخت اور شدید پائیں گے، لیکن انہی یہود میں بہت کم لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، کہ جو یہود کے عالم تھے اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد اللہ نے انہیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نصارہ نسبتاً کم شدت کے ساتھ مسلمانوں سے دشمنی رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی آتا ہے، اور اس میں یہ نصارہ تھے، اور اس کے اور جو دوست تھے، متعلقین تھے، ان کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس لیے جب مسلمان اہل مکہ کی مظالم سے تنگ آ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت حبشہ کی طرف کرنے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں چلے جائیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہل 11 حضرات حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ حبشہ کے لوگوں نے اور شاہ حبشہ نے ان مسلمانوں کا شاندار استقبال کیا، اور یہ لوگ امن اور عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ قریش مکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مسلمانوں کا وہاں عافیت کے ساتھ رہنا انہیں ناگوار گزرا، اور انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور شاہ حبشہ کے لیے بہت سے تحائف تیار کیے، اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہا کہ انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیجیے۔ شاہ حبشہ نے حضرات صحابہ اکرام سے اور حضرت جعفر بن ابی طالب سے اسلام کی حقیقت اور اس کے بارے میں معلومات لیں، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور سچے ہیں، تو اس نے قریش کا جو وفد آیا تھا ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے، اور کہا کہ میں ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا حکم کبھی نہیں دوں گا۔ تو اس بات پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ نصارہ تھے، یعنی شاہ حبشہ اور اس کے رفقا، یہ ایک خاص جماعت تھی جو نصارہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھتی تھی اور قربت رکھتی تھی، اور اسی قربت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اہل ایمان کی انہوں نے صفات دیکھ لی تھی، اور ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں بھی شاہ حبشہ اور اس کے رفقا تک
پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے انہیں توفیق عطا فرما دی۔ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اہل ایمان کے قریب ہیں محبت میں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، اور درویش بھی موجود ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، جب ان کے سامنے حق آ جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کے سامنے حق آ جائے اور حق کو پہچان لے، وہ اس کے باوجود اس حق کو قبول نہ کرے اور اس حق پر نہ آئے، تو یہ تکبر کی علامت اور تکبر کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے، ایسے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور تو ہمیں ایمان پر لانے پر گواہوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ تو وہ اللہ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں اللہ انہیں صالحین کے ساتھ ان کا شمار فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ عطا کر دی، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نشانیوں کو جھٹلایا، وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن نے اہل ایمان کو یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان آیات میں یہود و نصارہ کی تعریف ہو رہی ہے، نصارہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ ترجمہ اور تفسیر میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ خاص جماعت شاہ حبشہ اور اس کے رفقا تھے، کہ اہل ایمان جب ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اہل ایمان کو نہ صرف یہ کہ ان پناہ دی، بلکہ انہیں امن اور عافیت سے رہنے کی جگہ بھی عطا کی۔ یہاں تک کہ شاہ حبشہ کے پاس جب مسلمانوں کے خلاف قریش کا ایک وفد بھی پہنچ گیا، تب بھی شاہ حبشہ نے مسلمانوں سے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لیں، اور جب اسے یہ معلومات ملیں تو چونکہ وہ خود نصرانی تھا، اپنی کتاب کو، انجیل کو وہ جانتا تھا، تو یہ صحابہ اکرام کی نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انجیل میں بھی موجود تھیں، تو اس نے جب یہ نشانیاں دیکھیں، حضرات صحابہ اکرام سے سنی، تو وہ جان گیا کہ یہ وہی نبی ہے، آخری نبی جس کا ذکر انجیل کے اندر موجود ہے اور پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اسلام کو بھی اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ ایسی جماعت کی طرف اشارہ ہے، خاص جماعت کی طرف، کہ جو مسلمانوں سے عداوت نہیں رکھتے تھے، اور وہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے تھے، اور ان میں عالم اور درویش لوگ بھی موجود تھے۔ ورنہ یہ عام نصارہ کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے کی ممانعت وہ عام حالات میں ہے، اور یہاں پر جو نصارہ کی تعریف کی گئی وہ ایک خاص جماعت کی جا رہی ہے۔ تو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر اس وقت جہاں یہود مسلمانوں کی دشمنی میں آگے ہیں، اسی طرح نصارہ بھی مسلمانوں کی دشمنی میں کچھ کم نہیں ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر ان دونوں سے، یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔